صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک۔ آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ۔ اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں ہے، اس میں اسی طرح یہ الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں، قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا دیوار چھوٹی سی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا۔ جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی، تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ سامنے بنے گی۔ یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے۔ اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے۔ اور چند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق ہے، یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے، ارد گرد وہ پتھروں کی یعنی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی، اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے، وہ سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ۔ پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا، آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے، ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سند سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا، تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا، تو بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں وہ قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنا پہلے 10 مسلمانوں میں سے سیدنا عثمان، حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے۔ یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے۔ پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں، ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور، اس سے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نور جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے۔ ویسے تو ہم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج۔ اور نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جرح۔ تو یہ 10
लोगों को एक मजलिस में जन्नत की बिशारत मिली है, उसमें भी सैयदना उस्मान शामिल है। और सैयदना उस्मान को तो जन्नत की बिशारत कई दफा मिली हुई। जामिया तिर्मिज़ी में, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, जब बागियों ने उनको घेर लिया, महसूर कर दिया। आज मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं चल रहा, वो एक लादा से एक स्टोरी है, उधर फिर कई और चीजें भी आएंगी, तो मैं वो मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मस्जिद में जाने से रोक दिया, मीठा पानी आपके घर पहुंचने से रोक दिया गया। तो आप घर की छत पे खड़े हुए और उन्होंने खिताब किया जो लोग वहां पे उनको घेरे हुए थे। तिर्मिज़ी में पूरा डिटेल खुतबा मौजूद है, मिशकात में ऑलमोस्ट आपको सारी हदीसें हज़रत उस्मान के चैप्टर में आपको तीसरी जिल्द में मिल जाएगी। तो उनका लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं और इस्लाम का वास्ता देके पूछता हूं, क्या तुम्हें याद नहीं है कि नबी इस्लाम जब मदीना शरीफ हिजरत करके आए थे तो मुसलमानों के लिए मीठे पानी का कुआं नहीं था, और नबी इस्लाम ने कहा था कि कौन है कि जो कुआं लेकर वक्फ करे और जन्नत में से बेहतर कुआं ले ले। तो मैंने अपने हलाल माल से वो कुआं खरीद के वक्फ किया था। तो सब ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपके लिए बिशारत थी। कौन गवाही दे रहे हैं? जो मुखालफीन है, प्रोटेस्ट करने आए हैं। इससे बात पता चली कि वो लोग थे जिनको ये बातें पता थी, सहाबा ही थे, बीच में और लोग भी मिक्स थे, लेकिन सहाबा भी थे, बदरी सहाबा भी थे। उनमें इख्तिलाफ राय था, वो इलादा से एक टॉपिक है। यूट्यूब पे मेरा क्लिप है, शहादत उस्मान के असली इसबाब क्या थे। अब्दुल्ला इब्न सबा वाला तो मामला ही जरा एक डिफरेंट कहानी बना के इसमें डाल दी, वो अलग चीज है। फिर सैयदना उस्मान ने कहा कि तुम्हें ये याद नहीं है कि मस्जिद नबी की तोसी की बारी आई तो नबी इस्लाम ने फरमाया, कौन है जो मस्जिद नबी के लिए जमीन लेके वक्फ करे तोसी के लिए कि जन्नत में इससे बेहतर उसे अल्लाह ताला किता अता फरमाए। तो मैंने अपने माल में से वक्फ किया था और मुझे जन्नत की बिशारत मिली। उनका जी बिल्कुल ऐसे। फिर उनका जो जैशुल उसरा था, तंगी वाला जिहाद, यानी तबूक, जहां पे जिहाद फर्ज हो गया था हर मुसलमान पे, क्योंकि रोमन अंपायर से टकराना था। तो नबी इस्लाम ने जब चंदे की अपील की थी तो मैंने 1000 दिनार नबी इस्लाम की झोली में डरा के डाले थे, और नबी इस्लाम अपने मुबारक हाथों से यूं उनको उलट पलट करते थे और कहते थे, उस्मान जन्नती आज के बाद जो मर्जी करे। तो उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं। सर ये 1000 दिनार आप क्या समझ रहे हैं कितनी रकम होगी? कैलकुलेट करके देखिएगा। 20 दिनार 7.5 तोले सोना होता था, 350, और ऊपर वाला भी कर लें, तकरीबन 400 करीब, 350 से ज्यादा बन जाएगा ना, 7.5 है, 350 करीब समझ लें, 450 तोला सोना। और आजकल क्या रेट चल रहा है? 70,000 है। हाँ, तो ये 2.5 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है आज की, अगर 70 लगाएंगे तो। जाके घर हिसाब कर लीजिएगा, 2.5-3 करोड़ रकम बनती है जो हजरत उस्मान ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर दी, और नबी इस्लाम ने जन्नत की। उन्होंने कहा, हाँ जी बिल्कुल, आपको जन्नत की बिशारत मिली थी इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा, तुम मुझे ना अब ये नहीं बिशारतें गिनवाते जा रहे थे, और उस्मान कह रहे थे, देखो मस्जिद मैंने वक्फ की, मुझे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो। कुआं मैंने लेके दिया और मुझे मीठा पानी नहीं, मुझे कड़वा पानी पीना पड़ता है, मुझे तुम पानी तक नहीं जाने दे रहे हो, और तुम मान भी रहे हो इन चीजों में मुझे जन्नत की बिशारत मिली है। फिर उस्मान ने चौथा और आखिरी सवाल किया कि क्या तुम्हें ये हदीस नहीं पहुंची है? और ये हदीस बुखारी में भी है, तिर्मिज़ी का ये वाला हिस्सा, कि नबी इस्लाम एक दफा गारे पहाड़ हिरा के ऊपर चढ़े, हिरा पहाड़ के ऊपर, हजरत अबू बकर, उमर और हजरत उस्मान ये साथ थे नबी इस्लाम, 4 बंदे थे ये टोटल। तो पहाड़ जो है वो झूम पड़ा, हिलना शुरू हो गया। वो तो बुखारी मुस्लिम हदीस है। हीरा एक पहाड़ है, लेकिन हमसे मोहब्बत, वो ओहद पहाड़ के बारे में, ओहद एक पहाड़ है, वो हमसे मोहब्बत करता है, हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। बाज रवायतों में ओहद का जिक्र है, बाज में हीरा का जिक्र है। बाल अल्टीमेटली ये है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए पहाड़ थम जा, इस वक्त तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। 2 शहीद कौन? हजरत उमर और उस्मान। जो मुस्लिम की हदीस है उसमें यह है कि हजरत अली भी थे, तलहा भी थे, जुबैर भी थे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि इस वक्त तुझ पर अंबिया, शुहदा और सिद्दीक के अलावा कोई नहीं है। इससे ये भी नबी इस्लाम ने गैबी खबर दे दी कि ये बाकी सारे शहीद होने वाले हैं।
حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں، حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدنا عثمان بھی. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں. لیکن خیر ترمذی میں تو ادھر ہی ہے، باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدل چکے ہیں. نہیں، وہ جس طرح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں. تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو. ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے، کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اسے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورآل پوری زندگی کو تو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ، اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعان علی کا اختلاف دکھایا ہے وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دیا. پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال پہ ایک فلم ہے 22 قسطوں پہ امام علی علیہ السلام، اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی، چونکہ ان 10 میں سے سمجھ لیں 4-5 سال تو حضرت عثمان کے بھی خلافت کے، حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا. حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے، یعنی ان کی نیت میں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی. 72 ایئرز کی عمر میں چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے، ایک ایجنٹ تھے. تو بہرحال 82-83 ایئرز ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا. تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا، اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات میں تھی اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی. بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ 300 بندے کو ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ الرسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے. خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے یہی بات لکھی ہے کہ خلافت و ملوکیت کا فرق یہی ہے کہ حضرت عثمان چونکہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے اپنے خلاف پروٹیسٹ کی اجازت دی ہے، کسی سے زبردستی تلوار کے زور پہ مسئلہ نہیں کیا. اور دوسری طرف امیر شام کے بارے میں کہ وہ تلوار کی نوک پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں لوگوں کی بیعت کرنا. حضرت علی کی تو تلوار اٹھانا مجبوراً تھی نا، کیونکہ وہ حضرت علی کی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تلوار لے کے انہوں نے جتھا بنا کے چیلنج کیا، وہ تو معاملہ ایک ڈفرنٹ تھا. اور اس کی پریڈکشنز بھی تھی، نبی علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ کھڑے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خون نہیں بہایا، قربانی دی. ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا، میں اس عہد پہ قائم ہوں کہ میں نے صبر کر. اور ترمذی میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، کچھ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے قمیض نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھے آ کے ملنا، یعنی مر کے میرے پاس پہنچاؤ گے. تو یعنی وہ صبر بھی کرتے رہے، خلافت سے الگ بھی نہیں ہوئے لیکن صبر بھی کیا. پھر ان تکلیف سے آپ کو ظاہر ہے ایک پوری داستان ہے گزرنا پڑا. پھر ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا، اس فتنے کے دور میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا جو سامنے جا رہا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جا رہا تھا اس نے اپنے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو مجھے وہ نظر نہیں ہے کون ہے. تو میں آگے جا کے چادر ہٹا کے دیکھا تو حضرت عثمان تھے. تو پھر میں نے حضرت عثمان کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ اسی شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے پورا وہم کڈیا کہ حضرت حضور نو بھلیکھا لگ گیا ہوئے. انہوں نے ان کا چہرہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا، آپ فرمایا ہاں. تو اسی وجہ سے ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کی بے احترامی کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو کچھ اسلام کے لیے ان کی خدمات ہے، جس لیول پہ انہوں نے یعنی کوئی موقع نہیں جانے دیا قربانی کا. اسی لیے ہم مسلمانوں کے ہاں ایک چیز رناؤنڈ بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جگرا بھی دے کہ وہ اتنی زیادہ دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان بھی بندہ کر سکے. کہنا تو آسان ہے لیکن
بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ سیدنا عثمان کا ایک ویژن تھا جی۔ 695 نمبر حدیث سے کہاں بات چلی گئی، انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نمازوں میں ان سے الگ نہ ہو۔ بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا کہ وہ خوارج اور خوشبیہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار صفی کے فالورز کو، اور کہتے تھے کہ جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور ان کی یعنی اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں، پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خلفائے راشدین کا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرنی، جس طرح آج کل ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کر کے اسے اسلام سے باہر نکال رہا ہوتا ہے، کوئی مشرک کہہ کے، کوئی بدعتی کہہ کے، کوئی گستاخ رسول کہہ کے، کوئی گستاخ صحابہ کہہ کے، کوئی گستاخ اہل بیت کہہ کے، یہ گالیاں رکھی ہوئی انہوں نے ادبی قسم کی لوگوں کو نکالنے کے لیے، اور نکالنے کے لیے صرف داخل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ساری ایفرٹ نکالنے کے لیے۔ صحابہ کرام کی ساری ایفرٹ ہوتی تھی کہ لوگوں کو داخل کیا جائے دین میں، ان کی پوری ایفرٹ ہوتی ہے نکالنے کے اوپر۔ مولا علی کی خلافت سٹیک پہ خوارج نے لگائی ہے، اور آپ المصنف ابن ابی شیبہ کھول کے دیکھ لیں، مولا علی کے شیعہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ خوارج کافر ہے، انہوں نے کہا کافر نہیں ہے، یہ کفر سے بھاگ کے تو مجھ سے الگ ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ میں کفر میں پڑ گیا ہوں اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑا۔ تو پوچھا مشرک ہے، انہوں نے کہا مشرک کہاں سے ہیں، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں۔ پوچھا منافق ہے، انہوں نے کہا منافق ہوتے تو نمازیں ان کی چھوٹی ہوتے، قرآن تو کہتا ہے منافق بڑی چھوٹی نماز پڑھتا ہے، ان کی تو نمازیں بڑی لمبی ہیں۔ تو ان کا اگر کافر مشرک اور منافق بھی نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یعنی ان کو ٹریٹ کیا ایسے مسلمان، کیونکہ اسلام میں تو 3 ہی کیٹیگریز ہیں نا، یا بندہ کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا مسلمان ہوگا، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں۔ حالانکہ خوارج کے بارے میں کتنی سخت حدیث ہے، مسند احمد میں دوزخ کے کتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، لیکن ان تمام احادیث کی مولا علی نے یہ تعویل کی کہ وہ مین سٹریم سے الگ ہوئے ہیں، جب تک وہ ہمارے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پولیٹیکلی یہ چند ایک جزیات میں اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نہیں نکل جائیں گے۔ انہیں صحابہ کو منہ پہ جن لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں نا، صحابہ نے ان کو اسلام سے باہر نہیں نکالا، اور صحابہ کے نام کے اوپر جو اس امت کے اندر ایک قتل و غارت کا بازار لوگوں نے گرم کیا ہے، وہ 1400 سال بعد ان باتوں کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ آپ ڈفرنس دیکھیں، علمی دلائل سامنے رکھیں، ہم بھی سامنے رکھتے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں میرا پچھلے دنوں ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے، مجھے بریلویوں سے پیار ہے، اس کے نیچے ذرا آپ پوری دنیا کے بریلویوں کے کامنٹس پڑھیں، شیعہ کے کامنٹس پڑھیں، کہ وہ کہتے ہیں ہم تک بات پہنچی ہے تو ہم نے قبول کیا، کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارے علماء نے کتابیں میں بتائی تھیں بس وہ باہر سے ہی دکھائی تھی، اندر تو وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر ہم خود نہیں چل رہے، تو انہوں نے حق قبول کیا۔ تو ہمارا کام بھی ہے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے، کوئی ایسا ایشو ہے، وہ اس کو یعنی پبلکلی ہائی لائٹ کریں، شان کے طور پہ بیان کریں، شان آپ صحابہ کرام کی اہل بیت کی بیان کریں، لوگ ضرور ایکسیپٹ کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کو سیدنا عثمان کی شان میں ایک بڑی کرٹیکل حدیث ہے اس کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم دونوں موجود ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کیجول حالت میں تھے، یعنی آپ کے کپڑے جو تھے وہ کیجول تھے، ایک چادر تھی جس سے آپ نے اپنے جسم کو لپیٹا ہوا تھا، جس طرح ریلیکس ہو کے گھر میں بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو آپ نے اجازت دے دی، پھر وہ چلے گئے، پھر حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان آئے، تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، اور یعنی وہ پنڈلی وغیرہ جو یعنی آپ ریلیکس کی بجائے تھوڑے اٹینٹو موڈ میں آ گئے۔ تو سیدہ عائشہ یہ آبزرو کر رہی تھی، پھر حضرت عثمان آئے، اپنا مسئلہ بیان کیا، چلے گئے، تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر عمر کے لیے تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان جو ہے نا وہ بڑا حیا والا ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر وہ مجھے اس طرح ریلیکس حالت میں دیکھتا تو وہ بات اس سے بات بھی نہیں ہونی تھی، اس نے واپس چلے جانا تھا، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں میں بلٹ ان بہت حیا والا مادہ ہوتا ہے نا، آپ یعنی نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر حضرت عثمان مجھے دیکھتے ہیں تو وہ یہی گمان کریں گے نبی علیہ السلام اپنے کسی
पर्सनल लाइफ में मसरूफ हैं या आप बीवी के साथ मशगूल थे या कोई और कि आप इस तरह रिलैक्स हालत में बैठे हुए हैं, तो वो फिर शर्म के मारे बात किए बगैर ही बाहर चले जाएंगे, तो मैं ज़रा अटेंटिव होकर बैठ जाऊँ। तो सर ये चीज़ें हैं। फ़ज़ाइल सहाबा, अहमद बिन हंबल की किताब में भी आपको कई हज़रत उस्मान के फ़ज़ाइल मिलेंगे, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम यानी कुरान पाक की आयात पढ़ पढ़ के कहा करते थे कि ये जो कुरान हकीम में जिन मुत्तकीन और जन्नतियों का जिक्र है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी उनमें से एक है। और ऐ अल्लाह तो गवाह रहना, मैं उस्मान के कत्ल से बरी हूँ। क्योंकि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया ना, वो आपको बताया ना कि पीछे मकसद कुछ और होता है। और आज भी आप देख लें, किसी पॉलिटिशियन को हटाना होता है तो कोई एक हंगामा खड़ा करके इशू कोई और खड़ा किया जाता है और मसला कुछ और अचीव किया जाता है। इस तरीके से किसी वजीर को हटाना होता है, यही कुछ किया जाता है। किसी जज को हटाना होता है, कोई और बहाना गढ़ा जाता है और मकसद हटाना होता है। तो उस वक्त भी चूंकि मकसद कुछ और था आले उमैया का, तो हजरत उस्मान का कत्ल जो है नाउज़ बिल्लाह हजरत अली के मत्थे मार दिया होता उन लोगों ने। तो वो तो खैर हमने खोल दिया। हमारी लेटेस्ट मजलिस 63 मेरी रिकॉर्ड हुई है 6.5 घंटे की, काले बैकग्राउंड के साथ, सुर्ख कुर्ते में और वाइट पगड़ी में, ठीक है। उसका नाम है सुन्नी शिया इख्तलाफ अहले सुन्नत की किताबों में, अहले बैत अहले सुन्नत की किताबों में। तो मैंने उसमें कई एक बातें बताई हैं। तो फिल वक्त हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें अपने पैगम्बरों का, अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले तरीन सहाबा खुलफाए राशिदीन का और अहले बैत का क़यामत वाले दिन साथ नसीब फरमाए। आमीन।